رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنے سننے والوں کے لیے ایسی چیز لے کے آیا ہوں جس کی ہر ایک انسان کو ضرورت ہے. مثال کے طور پر انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، اور جب انسان سے غلطیاں ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے، گر گڑاتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ جو گناہ ہے، تو آج میں آپ کے سامنے گناہ کے نقصانات کے بارے میں گوش و گزار کروں گا. فرمایا کہ گناہ جو انسان کرتا ہے تو گناہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. فرمایا کہ گناہ سے عمر انسان کی گھٹتی ہے اور برکت ختم ہو جاتی ہے. گناہ دوسرے گناہ کی پیداوار کا ذریعہ بنتے ہیں. شراب نوشی یا بد نظری ہی کو لے لیجئے کہ یہ انسان کو آہستہ آہستہ زنا کی طرف لے جاتے ہیں اور طاعت سے محرومی ہوتی ہے. غور کیا جائے تو گناہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے. گناہ کی وجہ سے دل اور بدن دونوں کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور گناہ کرنے سے رزق سے محرومی، جیسے تقوی سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اسی طرح تقوی کے چھوڑنے سے فقر و فاقہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے علم سے محرومی ہو جاتی ہے. علم ایک نور ہے، جبکہ گناہ اس نور کو بجھا دیتی ہے. اور بھی گناہ کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں. مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ کے عزائم قوی ہو جاتے ہیں اور توبے کا ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے دل سے توبے کا ارادہ کلی طور پر ختم ہو جاتا ہے. ہر گناہ تباہ شدہ قوموں کی میراث ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والا ان کا وارث بن جاتا ہے. گناہ کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے. بعض دفعہ نجاست کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. گناہ کی نحوست میں سے ایک نحوست یہ ہے کہ گناہوں کی نحوست کے اثر سے غیر گناہگار بلکہ حیوان بھی محفوظ نہیں رہتے. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو سب ہی متاثر ہو جاتے ہیں. اس لیے گناہگار کو سمجھانا اور اس کا ہاتھ روکنا سب کی ذمہ داری ہے. کثرت گناہ کی وجہ سے دل سے گناہ کی مسرت کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور یہی ہلاکت کی علامت ہے. نافرمانی ذلت کا سبب بنتی ہے. عزت تو بس اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی میں ہے. گناہ عقل میں فساد پیدا کر دیتا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے عقل کا نور بجھ جاتا ہے. جب نور بجھ گیا تو کمزوری اور فساد لازمی ہو جاتی ہے. بار بار گناہ کرنے سے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. گناہوں کی وجہ سے ہر جگہ فساد برپا ہو جاتا ہے. پانی میں، ہوا میں، کھیتیوں میں، مکانات میں کوئی بھی چیز بغیر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اگر انسان خشکی میں اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کا اثر سمندر کی مچھلیوں پہ پڑتا ہے، اور اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا اثر بھی سمندر میں رہنے والی مخلوقوں پہ پڑتا ہے. مطلب یہ کہ نیکی کرے گا تو اس کا اثر بھی سمندر والوں پہ پڑے گا،
اور اگر گناہ کرے گا تو اس کا اثر بھی سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقات پر اثر پڑتا ہے۔ انسان ایک بہت قیمتی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ آگے فرمایا کہ نافرمانی حیا کو ختم کر دیتی ہے، حیا جو کہ دل کی زندگی اور ہر خیر کی بنیاد ہے۔ گناہوں پر جری ہونا دلیل اور نشانی ہے ایمان کی کمزوری کی، ظلمت قلب کی اور بصیرت کے ختم ہونے کی۔ جسے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو، وہ جان لے کہ اللہ تعالی نے اسے اس کی سرکشی کی وجہ سے نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا ہے۔ گناہ انسان کو احسانی روحانی کیفیت سے محروم کر دیتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہے اور مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہونے لگتی ہے۔ گناہ سے دل اور بدن دونوں کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جس طرح انسان گناہ کرتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ وہ دین کے اور کاموں سے جیسے قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات اور عبادات اور نیکی کے جو کام ہیں، اس سے انسان آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر گناہوں کی وجہ سے سستی، کم ہمتی، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ انسان کی اللہ تعالیٰ سے دوری، اور پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کے طریقے سے جب انسان دوری اختیار کرتا ہے تو یہ سارے چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانان عالم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمن یا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن